ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے. ویسے تو ائمہ حضرات عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے نماز کا طریقہ تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں، لیکن ہمیں بھی یاد رکھنا ہوگا، اور یہ وہ حضرات تو سمجھ لیتے ہیں جو حضرات اس وقت عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں شروع سے حاضر ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کا اس سے پہلے سمجھنا ضروری ہے. مثلا اگر کسی کی عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز کی کچھ تکبیرات رہ جائیں، رکوع میں شامل ہو جائے، دوسری رکعت میں شامل ہو، تو اس نے کیسے بقیہ نماز پڑھنی ہے؟ ایک تو ویسے نماز کا طریقہ بھولا ہوا ہوتا ہے، پھر بقیہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو اکثر یہ نماز جو واجب ہے یہ ضائع ہو جاتی ہے. اس لیے آج یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے اس نماز کو کس طور پر ادا کرنا ہے. اس کے سنن اور آداب کے ساتھ عرض کرتے ہیں. عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، فجر کو ذرا جلدی اٹھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد عید کی تیاری کرنا. اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس حوالے سے بات عرض کی جاتی ہے کہ اس دن مستحب ہے کہ جس آدمی کی قربانی ہے وہ صبح کچھ نہ کھائے، اپنے کھانے کی ابتدا اپنی قربانی کے گوشت سے کرے. اس لیے صبح کھانا پینا کچھ نہیں. سب سے پہلے غسل کرے، کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنے، غسل کرنے سے پہلے مسواک بھی کرے، وضو کرے، سنت کے مطابق غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے. پھر عیدگاہ یا مسجد جہاں عید پڑھنے جانا ہے تو راستے میں تکبیرات کہتا ہوا جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور آواز سے تکبیرات کہتا ہوا جائے. اور واپسی پر راستہ بدل کر آئے، جتنا راستہ بدلنے کی وسعت ہے. ایک گلی بدل جائے، یا گلی کے کم از کم ایک کنارے سے آ رہا ہے تو دوسرے کنارے سے جا رہا ہے تو دوسرے کنارے سے واپس آئے. گلی بدل لے گا تو یہ سب سے افضل ہے. جتنا گلیاں بدل سکتا ہے بدلے. عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اس میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. نیت کریں گے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ مع زید 6 تکبیروں کے، امام کے پیچھے اللہ اکبر. پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کے بعد امام ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سب نے یہ ثنا پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد 3 تکبیریں ہیں. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے. تیسری دفعہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، قرات کے لیے ہاتھ باندھ دیں گے. امام صاحب قرات کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، 7 سورت ملائیں گے. پھر رکوع سجدہ کریں گے. دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب قرات کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے. پھر رکوع میں جانے سے پہلے اور قرات کے بعد 3 تکبیریں کہنی ہیں. پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر کانوں تک ہاتھ چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. دوسری تکبیر میں بھی اسی طرح ہاتھ چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے. اب چوتھی تکبیر یہ رکوع والی ہے. رکوع والی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور اس کے بعد پھر رکوع سجدہ باقی نماز مکمل کرنے کے بعد دعا کریں گے. دعا کے بعد خطبہ ہوگا. فقہا نے افضل صورت یہی لکھی ہے. البتہ اگر کوئی آدمی پہلے خطبہ پڑھ کے بعد میں دعا کرتا ہے، اس کی بھی گنجائش فقہا نے دی ہے. البتہ پہلی صورت کو افضل لکھا ہے، کیونکہ حدیث میں عید کے بعد کی اس دعا کا صراحتاً کہیں تذکرہ نہیں ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ عموماً کیونکہ جماعت کی نماز کے متصل بعد دعا ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں اسی کی مشابہت میں متصل دعا کرنا افضل ہے. اس کے بعد امام خطبہ دے گا. خطبے کے بعد
گویا خطبہ مکمل کرنے کے بعد عید کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ بعض ساتھی جو 2 رکعت پڑھتے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، قربانی کی بڑی جلدی ہوتی ہے، ان کی عید مکمل نہیں ہوئی جب تک خطبہ نہیں سنیں گے، اس لیے خطبہ اہتمام کے ساتھ سن کر پھر جانا چاہیے۔ یہاں تک تو عید کا مطلق طریقہ ہو گیا۔ اب جو احباب عیدگاہ یا مسجد کی طرف آئیں اور آگے جماعت ہو رہی ہو تو اس کے ملنے کا کیا طریقہ ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں آیا اور امام صاحب سبحانک اللہم کے بعد تکبیرات کہہ کر آگے قرات کر رہے ہیں تو پچھلا آ کر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پہلے 3 تکبیریں زائد کہے گا، تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ دے گا، امام کے ساتھ شامل ہوگا۔ اور اگر کوئی پیچھے آیا مقتدی اور امام رکوع میں ہے تو پھر دیکھے، اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑے ہو کر 3 تکبیریں کہے، پھر رکوع میں بھی امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہو، یہ ممکن ہو، اس کے لیے امید ہو، تو کھڑے ہو کر تکبیریں کہے پھر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے، اس کی رکعت ہو گئی۔ اور اگر یہ خدشہ ہے کہ میں کھڑے ہو کر تکبیرات کہوں گا تو امام رکوع سے بھی کھڑا ہو جائے گا، تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتا ہوا سیدھا رکوع میں چلا جائے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کی حالت میں بجائے تسبیحات کے تکبیریں کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تب بھی اس کی رکعت ہو گئی، یہ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں شامل ہو گیا۔ اگر کوئی آیا اور امام رکوع سے کھڑا ہو گیا تھا تو اب اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن اس کی پہلی رکعت رہ گئی ہے، اس کو آتے ہی تکبیرات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا، دوسری رکعت میں امام نے پہلے قرات کرنی ہے، آخر میں تکبیرات کہنی ہے، مقتدی بھی پوری اقتدا کرے گا۔ اب امام جب سلام پھیرے تو یہ کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر یہ بھی پہلی رکعت کو ایسے ہی پورا کرے جیسے امام نے دوسری رکعت کو پورا کیا، یعنی پہلے قرات کرے، اس کے بعد آخر میں تکبیریں کہے، پھر رکوع سجدہ کرے۔ اور اگر دوسری رکعت میں بھی رکوع میں شامل ہوا ہے تب بھی اس کے لیے گنجائش ہے، طریقہ وہی ہے۔ اگر اس کو گنجائش محسوس ہو رہی ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیرات کہہ کر پھر رکوع میں شامل ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کر تکبیریں کہے، ورنہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں چلا جائے اور رکوع کی حالت میں 3 تکبیریں کہے تو گویا یہ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ اب پہلی رکعت کو جیسے پہلے عرض کیا ہے اسی طرح ادا کرے، یعنی پہلے قرات کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اس کے بعد آخر میں پھر تکبیرات کہہ کر رکوع سجدہ کرے۔ یاد رکھیں جس کی پہلی رکعت رہ گئی ہو تو پھر وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلی رکعت کو ایسے ادا کرے جیسے امام دوسری رکعت ادا کرتا ہے، کیونکہ امام نے دوسری رکعت میں تکبیرات آخر میں کہی ہیں۔ اگر یہ پہلی رکعت جس طرح امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس طرح ادا کرے گا تو یہ تکبیرات جمع ہو جائیں گی، یعنی دوسری رکعت میں آخر میں اور پہلی رکعت اس نے ادا کی تو شروع میں آ جائیں گی۔ اور اصول ہے کہ عید کی نمازوں میں تکبیرات کو جمع نہیں کیا جائے گا، اگر دوسری رکعت میں تکبیرات آخر میں ہیں تو پہلی رکعت پڑھتے ہوئے بھی آخر میں کریں گے تاکہ تکبیرات آپس میں جمع نہ ہوں، یعنی پہلی رکعت کے آخر میں اور دوسری رکعت کے شروع میں تو یوں اس طرح جمع نہ ہوں۔ یہ طریقہ ہے نماز میں شامل ہونے کا۔ اگر کوئی آیا عیدگاہ یا نماز مسجد میں اور امام صاحب اتحیات میں پہنچے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کہ دوسری جگہ جا کر عید پڑھے، وہاں نہ پڑھے۔ اور اگر ممکن نہ ہو دوسری جگہ، ایسا علاقہ ہے کہ ایک ہی جگہ عید ہوتی ہے تو پھر وہ جس طرح امام عام نمازوں میں اتحیات میں پہنچا ہوا ہو تو اتحیات میں شامل ہو کر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، تو اس طرح ادا کرے، امید ہے کہ اس کی عید کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی آدمی سرے سے عید سے رہ گیا تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ 2-4 آدمیوں کو اکٹھا کر کے اپنی عید وہیں کرا لے، بلکہ اس کی عید قضا ہو گئی ہے، اب اس پر استغفار کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔